السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نگینے کے سلسلے میں آج قرآن پاک کا آخری پارہ ہے، پارہ نمبر 30، جس میں سب سے پہلی سورہ ہے سورہ النبا۔ نبا کا کیا مطلب ہے؟ خبر۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کی۔ تو یہ جو عظیم خبر ہے یہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کا آنا جو ہے وہ ہے برحق۔ پھر اگلی سورہ النازعات، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک لینے والوں کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ اور وہ ڈرتا کیوں ہے؟ اپنے خواہش نفس کو روک لیتا ہے اس کی پیروی کرنے سے۔ عبسہ یعنی اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے جو رب کی طرف دوڑا ہوا آتا ہے اور پھر اس سے ڈرتا بھی ہے۔ اور سورہ التکویر میں کیا ہے کہ قیامت کے دن جب سب درہم برہم ہو جائے گا نا، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس کے نامہ اعمال کیا ہیں۔ سورہ التکویر میں کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کے اعمال جون سے ہیں وہ کون سا پلڑا اس کا بھاری ہے۔ سورہ الانفطار میں جس رب نے انسان کی یعنی اس کو یہ تمام خد و خال کو درست بنایا، اس کی آنکھیں، اس کے ناک کان، اس کا ہر ایک ہاتھ پاؤں، اس کی جگہ پر اس کو بنایا، درست بنایا، اس کے بارے میں انسان کیوں اور کس دھوکے میں وہ مبتلا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی اس خیال میں نہ رہیں کہ کل اٹھائے نہیں جائیں گے اور حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ سورہ المطففین میں اس چیز کا ذکر ہے۔ الانشقاق میں کیا چیز ہے کہ زندگی تو رواں دواں ہے، انسان آہستہ آہستہ اپنے رب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، لیکن اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ وہ جس رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ البروج، مومنوں کو جلانے والوں کو اللہ آگ کا عذاب دیں گے، اس کی پکڑ بہت ہی بری اور بڑی ہی سخت ہے۔ ایمان ہر صورت ہمیں بچانا ہے۔ سورہ الطارق میں جس رب نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا نا، اسے دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ قطرہ کون سا ہے؟ ایک حقیر سی بوند جس پہ انسان اتراتا ہے اور اس کی دیکھے پیدائش کیا ہے، ایک حقیر سی بوند سے، سڑے ہوئے مادے سے، اور انسان کہتا ہے کہ میں اس کی انا اسے کس قدر اسے اونچا کیے رکھتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور پھر سورہ الاعلیٰ میں کیا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، اپنے نفس کو پاک رکھا ان تمام چیزوں سے، اپنے رب کا اس نے ذکر کیا، اور پھر نماز بھی پڑھی اور ایسی پڑھی جو کہ اس کے بالکل عین مطابق رکوع، خشوع سب کو صحیح طریقے سے ادا کیا، اور پھر تسبیحات پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سورہ الغاشیہ، اس میں کس چیز کا ذکر ہے کہ چھا جانے والی قیامت، کہ وہ کب آئے گی؟ تو وہ تو اپنے وقت پر ہی آئے گی، جس میں کچھ چہرے رسوا اور کچھ چہرے بارونق ہوں گے۔ رسوا کیسے؟ یعنی جنہوں نے غلط کام، ان کے چہروں پر کلونسی سی چھائی ہوگی، اور رونق کون سے؟ جن کے چہروں پہ خوشی ہوگی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، اور جو باوضو رہتے ہوں گے۔ سورہ الفجر میں بھی مال کی محبت میں جو گرفتار انسان ہے، آج وہ یتیم اور مسکین کو عزت نہیں دیتا، اور جب جہنم اس کے سامنے آئے گی تو پھر نیک کام کرنے کی اس کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔
اور پھر اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں نیک کام کیے، اب وہاں پہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سورہ البلد میں انسان محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا گیا نا، ایمان، صبر اور رحمت کی تلقین کرنے والے دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اور سورہ شمس میں ہر نفس کو برائی اور اچھائی کی پہچان دے دی گئی۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کر لے، یہی انسان کامیاب ہے، جو اپنے نفس کی کیا ہے، اس جو طاغوت ہے نا، اس کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سورہ اللیل میں کیا ہے، کوششیں مختلف ہیں، صدقہ ہے، تقویٰ ہے، اور تصدیق سے راہ خیر جو ان سے ہوتی ہے نا، نیکی کی راہ، نیکی کا راستہ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بخل اور بے نیاز بننے سے راہ جو ان سے کیا ہوتی ہے وہ اتنی ہی تنگ ہو جاتی ہے۔ سورہ الضحیٰ، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی کیا ہے بہتر دیتا ہے۔ سورہ علم نشرح میں تنگی کے ساتھ کیا چیز ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ کیا ہے، آسانی ہے، لہٰذا فکر مند نہ ہو، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی بھی آئے گی۔ فراغت ملتے ہی ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ سورہ 3 میں انسان بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے، مستقل مزاجی سے نیک کام کرے تو جنت میں نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا اس کو۔ اور سورہ العلق میں رب کے نام کے ساتھ پڑھو، علم قلم کے ذریعے سے سکھایا گیا، سر چشمہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، آپ سب جانتے ہیں، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے اور طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ دیکھیں اس میں طاق راتیں 5 طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اور پھر آخری رات جو آتی ہے وہ تو بہترین بدلے کی رات ہے نا، جب ایک مزدور کو اس کی مزدوری ملنے کی رات ہوتی ہے۔ سورہ البینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن دلیل کے طور پر آئے، کافر اور مشرکین بدترین جبکہ اہل ایمان بہترین مخلوق ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرنے والی مخلوق ہیں۔ آگے سورہ الزلزال، زمین، اس میں کس چیز کا ذکر ہے کہ جب زمین اپنے اوپر ہونے والے احوال بیان کرے گی کہ میرے اوپر فلاں نے زنا کیا، میرے اوپر فلاں نے قتل کیا، میرے اوپر فلاں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، میرے اوپر فلاں نے کسی کا حق مارا، یہ سب اپنے احوال وہ زمین بیان کرے گی، وہ بھی اپنا دکھڑا بتائے گی، ذرا برابر نیکی ہو یا پھر برائی، تو لہٰذا اس کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو۔ سورہ العادیات میں گھوڑے جو ان سے اپنے مالک کے فرما بردار ہیں، تو اے انسان تو کیوں اپنے رب کا ناشکر ہے؟ جب ایک جانور اپنے مالک کا فرما بردار ہے، وہ جسے جس جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے وہ اسے لے چل پڑتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، تو انسان تو اپنے رب کا کیوں ناشکر ہے جس نے تجھے ہر چیز کا مالک بنایا، اس دنیا کی زندگی میں اولاد کا، والدین کا، جائیداد کا، علم کا، اللہ نے ہر چیز تو دی، ہر نعمت تو نوازی، لیکن پھر بھی اے انسان اپنے رب کا ناشکرہ کیوں ہے، کیوں اس کی ناشکری کرتا ہے، کیوں اس کو تو اپنی رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ القاریہ، بھاری پلڑے والے من پسند عیش میں، جبکہ ہلکے پلڑے والے دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یعنی جو نیکیوں میں بھاری ہوں گے، جن کے پلڑے جس طرح سے ایک ترازو میں کوئی چیز رکھ کے تولی جاتی ہے، اسی طرح سے ہماری نیکیاں اور برائیاں دونوں ہی تولی جائیں گی، پھر اسی کے مطابق ہی ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ التکاثر، کثرت دنیا کی حرص، جو لالچ ہے، طمع ہے، اس نے ہی تو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ خواب غفلت سے جاگو کہ نعمتوں کی جواب دہی ہونی ہے، یہ دنیا ہی نہیں ہے سب کچھ،
اس نے ہمارے لیے ضرور بنایا اسے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو بھی یاد کرنا ہے۔ سورہ العصر، وقت گزر رہا ہے، فائدہ نہ اٹھایا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ صبر کے ساتھ دین پر چلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ الہمزہ، عیب جوئی کرنے والا، جو کسی کے اندر سے عیب نکالتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ نقص ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں تو ایسے چلتا ہے، جو آج جمع شدہ مال میں وہ گھرا ہے، کل آگ میں گھرا ہوا ہوگا۔ سورہ الفیل میں کس چیز کا ذکر ہے؟ ہاتھی۔ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی جیت نہیں سکتا، تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابرہا کا جیسے لشکر برباد ہوا۔ قریش، سورہ قریش میں نعمتیں ملی تو لہٰذا کیا ہے، اللہ کی عبادت اس میں ذکر ہے، کثرت سے کیا کریں۔ الماعون، نمازوں سے جو غفلت برتتا ہے، دکھاوا کرتا ہے اور معمولی سے معمولی چیزیں روک لینے والے نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔ جو ذرا برابر بھی اگر آپ کے قریبی ہمسائے میں کوئی ماچس وغیرہ مانگ لے یا کوئی بھی چیز، چھوٹی معمولی سی چیزیں مانگ لے یا کوئی ضرورت کی بھی چیز مانگ لے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، روک نہیں لینا، بلکہ اسے دینا ہے، خیال رکھنا ہے، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی۔ سورہ الکوثر، سبحان اللہ، حوض کوثر خیر کثیر ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ جو ایک دفعہ اسے پی لے گا پھر وہ کبھی بھی اسے پیاس نہ لگے گی، الحمدللہ۔ سورہ الکافرون، کفر اور اسلام دو الگ الگ دین ہے نا، عقائد، عبادات، اعمال، انجام سب مختلف ہیں۔ سورہ النصر، فتح اور کامرانی مل جائے تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ تعریف بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ، جو بھی آپ کو دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں، بلکہ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور پھر تسبیح کے ساتھ کیا ہے، تعریف بھی، کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورہ اللہ، دین اور دین والوں کی مخالفت کرنے والے کا مال اور کوشش کبھی بھی کسی کے کام نہیں آتی۔ سورہ اخلاص، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، یہاں پر توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے اس چیز کا، وہ اکیلا ہی، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے وہ۔ سورہ الفلق، اس میں کیا ہے، جادوگر اور حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے یہ ہمیں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ان کو 3 بار پڑھنے سے اپنے اوپر دم کریں۔ سورہ الناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے کی شر سے دل کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، جنوں میں سے ہوں یا پھر انسانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں ایسے جس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پڑھ کے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم نے ان سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور ٹھیک ہے، ہر عمل کی روح جون سی ہے وہ اللہ کی خشیت اختیار کرنے سے ہی ملے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی خشیت کو اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور اسے مزید آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔